बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ट्रूथ के साथ अब्दुलसलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बादशाह सलामत को एक गलतफ़हमी हो जाती है अपने कौम के बारे में, और उनको बताया जाता है कि जी हमारी कौम बड़ी दयानतदार है। तो वो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है वो कोई टैंकर या कोई इस तरह का कंटेनर रखवाते हैं, और उस शहर के तमाम लोगों को ये हुक्म देते हैं कि इसमें जो है ना हर शख्स आके तो एक एक गिलास जो है वो दूध इसमें फेंके। और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं होता है, और ये सब कुछ रात की तारीकी में होता है। तो वही चेक करना चाहते हैं कि भाई ये लोग जो है वाकई ईमानदार हैं। तो रात के अंधेरे में ज़ाहिर है जब कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं होता तो हर बंदा जो है वो आके तो अपना एक गिलास दूध उसमें फेंक जाता है। तो सुबह को जब बादशाह सलामत उस कंटेनर के पास आते हैं और चेक करते हैं तो उसमें सारा पानी होता है। तो इस तरीके से बादशाह सलामत को पता चल जाता है कि उनकी कौम में कोई ईमानदार आदमी नहीं है, क्योंकि सब ने पानी डाला होता है और सब ने रात की तरीके से ये फ़ायदा इसलिए उठाया होता है कि उनका ये ख्याल होता है कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे तो चलो मैं पानी डाल दूंगा तो मेरा एक गिलास पानी जो है वो दूध में मिक्स हो जाएगा तो नहीं पता चलेगा। लेकिन जो है वो चूँकि हर शख्स पानी डालता है तो साफ पता चल जाता है। तो पाकिस्तान के माशरे का भी कोई यही अलमिया है कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपने हिस्से की करप्शन कर रहा है, और वो ये समझता है कि यार ये छोटी सी करप्शन से जो है वो मुल्क का क्या नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में जब हर बंदा करप्शन करता है तो वो अपने यानी ओहदे के हिसाब से या अपनी करप्शन के हिसाब से वो अपना हिस्सा करप्शन में डाल रहा है और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो करप्शन की जो परसेप्शन इंडेक्स रैंकिंग में देखते हैं जो ग़ालिबन साल पहले की है, तो उसमें पाकिस्तान आखिरी 27 करप्ट तरीन मुल्कों में आता है। यानी हमसे जो है करप्शन में ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, ये लोग हमसे यानी करप्शन के हिसाब से जो है ये हमसे बेहतर है। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए बड़ा शर्म का मकाम है कि हम जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं, यानी बहुत निचली सतह पे गिर गए हैं, जहाँ से यानी हम जो है किसी को फेस करने के काबिल नहीं रहे हैं। हमारे मुंह पे जो है वो हमने अपने मुंह पे खुद कालक मल ली है। और दूसरी तरफ ये देखें ना कि जनाब आपके जो पाकिस्तानी हैं वो दुनिया में यानी हज करने वाले ममालिक में अगर आप जो है अपने लोगों की रैंकिंग देखें तो हम तकरीबन दूसरे नंबर पे आते हैं। यानी दुनिया में जिन ममालिक से सबसे ज़्यादा हाजी हज करने के लिए जाते हैं वो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और उम्रे पे जो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो है पहले नंबर पे। यानी उम्रे में जो पहले नंबर पे जिस मुल्क से लोग उम्रा करने जाते हैं वो भी पाकिस्तान है। लेकिन इसके बावजूद जो है हम यानी इंतहाई करप्ट तरीन ममालिक में हमारा शुमार है। अच्छा, अब जो है करप्शन करता कौन है? यानी ये छोटी मोटी करप्शन जो एक क्लर्क जो है वो 2-4 हज़ार की करप्शन कर लेगा तो जो है वो यानी वो उसका लेवल है। लेकिन असल करप्शन तो वो है जो बड़े बड़े लोग करते हैं। यानी बड़े बड़े लोग जो हैं जो अरबों खरबों की करप्शन करते हैं, बेसिकली वो मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो गरीब लोगों को लोग समझते हैं कि ये छोटे लोग हैं, लेकिन मेरी नज़र में गरीब लोग छोटे लोग नहीं होते हैं। छोटे लोग वो होते हैं जिनके पास ओहदे तो बड़े होते हैं, उनके पास उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं, बड़ी बड़ी सहूलतें उनको मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग इंतहाई छोटे दर्जे के काम करते हैं और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वो चोरी चकारी करते हैं या वो छोटे काम करते हैं उनकी इज़्ज़त में जो है कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब जनाब ये एचिसन कॉलेज का जो है वो वाक़या आपके जो है वो नॉलेज में होगा कि जनाब सबसे पहले तो आपको शायद ये पता होगा
کہ جناب ہماری جو پنجاب کی فارم 47 کی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں تو وہ وہاں پہ جانا چاہتی تھیں ایک تقریب میں شرکت کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے چونکہ پروٹیسٹ کیا تو ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آپ کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کریں گے۔ تو وہ انہوں نے تو جو ہے وہ سوچ بچار کر کے اپنا وہاں پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بیسیکلی ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ یہ پرنسپل یہ جو ایچیسن کی انتظامیہ ہے یہ شاید پی ایم ایل این کے خلاف ہے اور یہ پرو پی ٹی آئی ہیں، تو انہوں نے ان کو یعنی پرنسپل کو اور کچھ انتظامیہ کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے جو ہے ایک غصہ تھا، تو بدلہ لینے کا ان کو موقع مل گیا کہ جناب احد چیمہ صاحب جو کہ ابھی میرا خیال ہے غالباً کسی جو ہے وہ کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں ان پہ کرپشن کے کافی سارے کیسز بھی تھے، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ سے کہتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ ان کے پاس اثاثے ہیں، ان کے جناب بہت سارے کاروبار ہیں، اور غالباً جو ہے وہ یعنی جو بڑے بڑے پارلیمنٹیرین ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ان کے اثاثے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی جو ہے وہ اپنے دو بچوں کی فیس معافی کی جو ہے وہ اپلیکیشن دی تھی کہ شاید وہ ان کے بچے وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں، تو وہ بیچ میں کوئی بریک آ گئی ہے، تو وہ اس کے یعنی اس پیریڈ کی وہ فیس نہیں دینا چاہتے، جو کہ ایچیسن کے قوانین کے خلاف ہے۔ تو بہرحال وہ پرنسپل صاحب نے مسترد کر دی، تو پھر جو گورنر پنجاب ہیں بلیغ الرحمان، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر کے اور وہ یعنی ڈکٹیٹ کیا ایچیسن کے پرنسپل کو مائیکل تھامسن کو کہ جناب وہ اس پہ کارروائی کریں، تو انہوں نے بہرحال ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو احد چیمہ صاحب ہیں یعنی یہ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی نہیں ہیں بلکہ اربوں پتی ہیں، اور یہ اپنے بچوں کی فیس معاف کرانے کے لیے انہوں نے اپنے منہ پر اتنی کالک بن لی ہے کہ جناب ہر جگہ ان کے اوپر جو ہے وہ تھو تھو ہو رہی ہے۔ تو ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں لیکن یہ اندر سے کتنے چھوٹے ہیں۔ یعنی شاید انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ جو فریز آئی ہے کہ نام بڑے اور درشن چھوٹے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ فریز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آخر کار بہرحال جو پرنسپل ہے ایچیسن کالج کے، تو انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو کرپشن کا جو یعنی آغاز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جتنی بھی اداروں میں جو کرپٹ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کی پشت پناہی حاصل ہے، اور اس میں چاہے آپ پٹواریوں کو دیکھ لیں، اس میں آپ جو ہے مختلف تھانوں کے تھانے داروں کو دیکھ لیں، اس میں آپ جو ہے یعنی بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں، تو ہر جگہ انہوں نے جو ہے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور اپنے لوگوں کو چونکہ 35-40 سال جو ہے اقتدار میں رہے ہیں تو انہوں نے ہر ادارے کو یعنی گندہ کر دیا ہے، اور وہ لوگ ان کے جو وظیفہ خور رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مخلص ہیں، تو یہ پورے یعنی ملک کے نظام کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ انہی لوگوں نے جو ہے ججوں کو بھی کنٹرول کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایک جج صاحب جو ہیں وہ بڑی اعلیٰ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے وہ یعنی منشا کے مطابق جو ہے وہ اپنے تمام فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب وہ آپ دیکھیں، یہ بھی پاکستانی معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جناب علیم خان صاحب جو کہ ہمیشہ جو ہے پی ایم ایل این کے یعنی خلاف جو ہے تھے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے، الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا، جیتا بھی تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، تو بعد میں وہ عمران خان صاحب سے وہ ایک این او سی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ راوی کے کہیں جو ہے وہ کنارے پہ کوئی ان کے پاس کوئی زمین تھی، اس کے اوپر کوئی سوسائٹی وغیرہ بنانا چاہتے تھے، تو چونکہ لیگلی الاؤ نہیں ہے تو عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ کام نہیں کروا سکے۔ لیکن ابھی جو ہی وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے تو چونکہ اب وہ پی ایم این کے ساتھ ان کا جو ہے چونکہ الحاق ہوا ہے، تو انہوں نے جناب پہلے مہینے میں وہ این او سی حاصل کر لیا ہے، اور وہ اب اس قابل ہو جائیں گے کہ راوی کے کنارے پہ جو ہے وہ ایک اپنی سوسائٹی جو ہے وہ تعمیر کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیں گے، کیونکہ این او سی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی یہی بڑے لوگ ہیں، یہی بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو اس سارے جو واقعے کا جو ہے وہ میسج کیا ہے؟
میسیج یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئین ہے یا جو پاکستان میں جو قانون ہے وہ بیسیکلی میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ یعنی غریب آدمی اگر کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ غیر قانونی کام کر لے تو اس کو جو ہے مار بھی پڑے گی، وہ جیلوں میں بھی جائے گا، اور اس کو جو ہے ہر قسم کی جو سزا ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جو کہ طاقتور لوگ ہیں، وہ چاہے اربوں خربوں کی کرپشن کر لیں، وہ چاہے اپنے بچوں کی فیس معاف کروا لیں، یا وہ چاہے جو ہے کسی ایسی زمین پر سوسائٹی بنانی پڑ جائے جہاں پہ ملک کا قانون جو ہے وہ اجازت نہ دیتا ہو، تو ان کو وہ بھی اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان میں صرف اور صرف جو ہے قانون وہ غریب آدمی کے لیے ہے۔ تو بس اتنا سا آپ کو میسیج کنوے کرنا تھا کہ جب تک پاکستان میں یہ قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔